بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوق بھی کہا جاتا ہے۔ نسب نامہ آپ کا کچھ یوں ہے: ادریس بن یارو بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شریر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ دریائے دجلہ اور دریائے فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے یہ تمام علاقہ سرسبز اور شاداب تھا، اور ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان لوگوں کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ علیہ السلام کے ان الفاظ کو سن کر وہ لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے آپ کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا، یعنی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا کی لذتوں میں گھر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، حرام جانور اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے، آنکھیں سرمئی تھیں، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص عمل شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے با ادب رہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو، دوسروں کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ پر 30 صفحے اترے، آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے
नाप तोल का तरीका भी आपने इजाद किया। सबसे पहले असला भी आपने इजाद किया और इस असले से बनु काबिल से जिहाद भी किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।